السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، رواہ البخاری ومسلم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین کرام، جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے اور بیان کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے، اس حدیث مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا آپس میں ریلیشن اور تعلق بیان فرمایا۔ دنیا میں تعلقات اور رشتہ داریاں اور بھائی چارے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک انسانی بھائی چارہ ہوتا ہے، ایک مسلمان بھی دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ ایک ریلیشن کے اندر بندھا ہوتا ہے جسے انسانی اخوت کہتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام کے اپنی قوموں کو دعوت دینے کا تذکرہ ہے، جیسے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، تو اس میں قرآن مجید نے ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھائی کہہ کر بلایا۔ تو یہاں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو بردرہڈ ہے، یہ جو بھائی چارہ ہے، یہ انسانی بھائی چارہ ہے، اور ایک بھائی چارہ ہوتا ہے خون کی بنیاد، جیسے ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں تو اب ان کے اندر بھی بھائی چارہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، لیکن یہ بھائی چارہ خونی بھائی چارہ ہے، یہ ایک دوسرے کے خونی اور حقیقی بھائی ہوتے ہیں، ریئل برادرز۔ اور تیسرا بھائی چارہ اور اخوت وہ ہے ایمان کی بنیاد۔ دو انسانوں کا ایمان کی بنیاد پہ جو تعلق ہے، بھائی چارہ ہے، اسے ایمانی بھائی چارہ کہتے ہیں، اسلامک بردرہڈ۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ریلیشن شپ، یہ اخوت، یہ بھائی چارہ، یہ سب اخوتوں سے، سب رشتوں سے، سب بانڈز سے زیادہ مضبوط بانڈ ہے، اور یہ رشتہ سب سے زیادہ بے لوث رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد مفاد نہیں ہوتا، اس کی بنیاد دو مختلف قبیلوں کے، دو مختلف علاقوں کے، دو مختلف زبانوں کے، دو مختلف ملکوں کے دو انسانوں کو ایک نظریے، ایک سوچ کی بنیاد پہ جمع کرتے ہیں۔ اور دونوں کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ دونوں کی سوچ اور نظریہ کیا ہوتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ایمان ہے نا، دونوں کا اللہ پر ایمان، دونوں ہی انسانوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، دونوں کا آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین، یہ ایمان اور یہ یقین اور یہ عقیدہ ان دونوں کو اندر باہر سے ایک کر دیتا ہے، ان کو شیر و شکر کر دیتا ہے، اور اس وجہ سے یہ رشتہ سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ جو خون کی بنیاد پہ بھائی چارہ ہے، اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سگے بھائی اپنے بھائیوں کا خون کر دیتے ہیں، تھوڑے سے مفاد کی خاطر، تھوڑی سی زمین پلاٹ کی خاطر،
آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو دیکھ لیجئے، لیکن جو ایمان کا رشتہ ہے نا، یہ سب سے مضبوط رشتہ، سب سے خوبصورت کائنات میں رشتہ وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اور اگر ایمان کے رشتے کے ساتھ خونی رشتہ بھی مل جائے، 2 سگے بھائی ہوں اور دونوں ہی مومن ہوں، دونوں ہی اللہ کو ماننے والے ہوں، دین کو سمجھنے والے ہوں، باپ بیٹے کا ریلیشن ہو، اگرچہ بہت خوبصورت ریلیشن ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر ایمان کا رشتہ بھی مل جائے، دونوں ہی مومن، دونوں ہی صحیح العقیدہ، دونوں ہی اللہ سے، اس کے نبی سے محبت کرنے والے، تو پھر بہت ہی مضبوط اور پائیدار رشتہ بار سے وجود میں آئے گا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کا آپس میں جو اخوت کا، ایمان کا، دین کا رشتہ ہے، اس کو ایک مثال سے تشبیہ دی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے نا، ایک عمارت کا کچھ حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کر رہا ہوتا، ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا باعث، ایک اینٹ پھر دوسری اینٹ پھر تیسری اینٹ، اور یہ اینٹیں ایک دوسرے سے جڑتی چلی جاتی، ہر اینٹ اپنے ساتھ والی اینٹ کی مضبوطی کا سبب بنتی، اور پھر یہ ساری اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتے کرتے ایک دیوار بن جاتی، اور پھر ایک دیوار مضبوط ہو کر ساتھ والی اپنی دیوار کے ساتھ جب اس طرح جڑتی ہے تو وہ دونوں کی اینٹیں آپس میں اوور لیپ ہوتی ہیں، اور یہ دونوں دیواریں مل کر پھر ایک دوسرے کو سہارا دیتی ہیں۔ ایک دیوار گرنا چاہے گی، دوسری نہیں گرنے دے گی، یہ گرنا چاہے گی، یہ اس کو سپورٹ دے گی، اور اس طرح تیسری اور اس طرح چوتھی دیوار، ساری دیواریں پھر ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر چھت ڈال دی جائے تو پھر یہ چھت چاروں دیواروں کی مضبوطی کا سبب، اور یہ چاروں دیواریں چھت کی مضبوطی کا سبب۔ اللہ اکبر! یہ ہے مثال جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ایمان کے رشتے کی، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اخوت اور اسی بھائی چارے کو ایک اور مثال کے ساتھ بھی صحیح مسلم کی دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں کی آپس میں محبت، مودت اور شفقت، ان کی مثال ایک جسم کی مثال، کل جسد، ایک جسد، ایک جسم، ایک باڈی کی مثال ہے۔ فرمایا جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو فرمایا کہ دوسرا عضو، دوسرا آرگن، دوسرا پارٹ وہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جب دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے تو پہلا تکلیف محسوس کرتا ہے، درد محسوس کرتا ہے۔ اگر بخار ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرے گا، اگر باڈی میں کہیں پین ہے، آنکھ میں درد ہے، سارا جسم تکلیف محسوس کرے گا، پیٹ میں درد ہے، ساری باڈی پین محسوس کرے گی۔ یہ نہیں ہوتا کہ آنکھ تو تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، اور باقی سارا جسم رات کو آرام کرتا رہے کہ ہمیں کیا جی، آنکھ کی تکلیف ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ باڈی کے کسی حصے میں، آپ کو کڈنی میں پین ہے، آپ کی آنکھیں ساتھ دیں گی، ساری رات جاگیں گی، ساری باڈی کا ایک ایک انگ، ایک ایک سیل وہ درد اور تکلیف محسوس کرے گا۔ کتنی خوبصورت مثال دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کس وجہ سے ہے، ان کا آپس میں ریلیشن کیا ہے؟ ایمان۔ تو ایمان کی وجہ سے اللہ پاک نے ایک ایسا ریلیشن شپ قائم کر دیا ہے، محبتوں کا، الفتوں کا، احساس کا، ہمدردی کا، کہ جس کو شاید الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، اسے سمجھا ہی جا سکتا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اخوت و مودت اور اسی اسلامی بھائی چارے کو قائم کیا تھا جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ میں بھی ایمان والے تھے، ان کو انصار کہا گیا کیونکہ وہ مددگار بنے، اور جو مکہ مکرمہ میں اپنا سارا کچھ گھر بار، خاندان، قبیلہ سب کچھ چھوڑ کر
مدینہ منورہ میں آئے تھے ان سب کو مہاجرین کہا گیا، اور ان کا کوئی گھر نہیں تھا، ان کا کوئی بزنس کاروبار نہیں تھا، ان کی کوئی فیملی تک نہیں تھی اکثر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصار کو آپس میں بائی بائی بنا دیا، ایک ایک کا ہاتھ پکڑا مہاجر کا اور انصار کے ہاتھ میں دے دیے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ ویسے تو سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن یہ اسپیشلی ان مہاجر مسلمانوں کو یہاں پر ایڈجسٹ کرنے کے لیے، ان کو سیٹ کرنے کے لیے، اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں، یہ اسپیشلی آپ کے بھائی، اور اب آپ نے ان کو سٹینڈ کرنا، ان کی تمام ضروریات کا بندوبست کرنا، تو اسے مواخات مدینہ کا نام دیا جاتا ہے۔ مواخات اخوت سے، مواخات مدینہ یعنی مدینہ منورہ کے اندر جو بھائی چارے کی مثال قائم کی تھی نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مثال دنیا میں آج تک نہیں ملتی۔ اور ان صحابہ نے واقعی پھر ایک دوسرے کے ساتھ ایمان کی اس ریلیشن کو اور اس پیئرنگ کو اور اس بانڈنگ کو واقعی ایسا مضبوط کیا کہ اس کا حق ادا کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر سورۃ الحجرات میں اسی اخوت و بھائی چارے کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی، ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون، ایمان والے تو اخوہ، بھائی بھائی۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور فرمایا کہ مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ جب وہ اپنے مسلمان بھائی کی کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی تکلیف دور کرتا ہے نا، تو اللہ پاک اس کے بدلے میں قیامت کے دکھوں میں سے، تکلیفوں میں سے کوئی دکھ یا تکلیف اس سے دور کر دیں۔ علامہ اقبال نے بھی اسی اخوت و بھائی چارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اخوت تو اس کو کہتے ہیں، اخوت تو اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ کیا مطلب؟ افغانستان کے شہر کابل میں اگر کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، چھوٹی سی تکلیف، تو ہندوستان کا، بر صغیر کا، ہندوستان کا ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر مسلمان بےتاب اور بے قرار ہو جائے۔ مطلب یہ ہے ان ساری آیات احادیث کا اور اس شعر کا، پوری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم مسلمان، ہم ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کے دکھ کو محسوس کرنا چاہیے۔ اگر کشمیر میں، اگر فلسطین میں، اگر کسی بھی علاقے کے اندر، دنیا کے اندر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہمارا کوئی مسلمان بھائی، ہماری کوئی مسلمان بہن، جیسے ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے، یا دنیا کے اندر کوئی بھی ہمارا مسلمان بھائی یا بہن انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ کسی بھی جگہ وہ کسی دکھ میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے، لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یا کوئی کورونا آ گیا، کووڈ-19 آ گیا، کوئی لاک ڈاؤن ہو گیا، کوئی بھی مصیبت پریشانی میں ہے، تو دوسرے ایمان والوں کو آگے بڑھنا چاہیے، بے حسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان والے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اپنے ایمانی اور اسلامی بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ہمارے دل میں ان کے لیے شفقت، نرمی اور ہمدردی اور احساس کے جذبات پیدا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔